نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات درود پاک پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام معزز حاضرین السلام علیکم۔ اج تواڈی ساڈی سب کی خوش نصیبی آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر واسطے سب لوگ اکٹھا ہیں۔ چند اشعار کہ یہ وہ سچ ہے جسے ایک جہاں مان گیا، یہ وہ سچ ہے جسے ایک جہاں مان گیا، در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا، در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، جو پھیر کے تجھ سے منہ جانب قرآن گیا، جو پھیر کے تجھ سے منہ جانب قرآن گیا، سرخ روح ہو کہ نہ دنیا سے وہ انسان گیا، سرخ روح ہو کہ نہ وہ دنیا سے انسان گیا، کتنے گستاخ بنے کتنوں کا ایمان گیا، کتنے گستاخ بنے کتنوں کا ایمان گیا، لے خبر جلد کے اوروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا میں تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا میں تیرے قربان گیا۔ میرا ایک معمول ہے ہمیشہ میں سب تو پہلا درس ادب دا دینا، کیونکہ اساں اگر ادب سیکھ لیا سب کچھ پا لیا، تے ایک جینا جینا ادب سکھا ہے انہاں سب کچھ پایا ہے۔ میں جتنے صوفیاء اولیاء اللہ جتنا لوگ میں سٹڈی کیتا ہے پڑھا ہے، سب نے پہلی یہ سیڑھی ادب والی، بغیر ادب دے کچھ نہیں بھاویں جتنا کیتی ہو۔ تے سب تو پہلا ادب کرینا محافل دا، اللہ تانوں اور جتنیاں محافلیں تانوں موقع ملے جاؤ، ذکر دیا محفلیں ایو ہی قبر اچ کم آمنی ہے، ایو وقت جڑا ایتھے انہاں محفلیں گزارا ہے قبر اچ حشر اچ کم آمنی ہے، کہ انہاں محفلیں دے آداب ہوندے۔ بعض لوگاں نوں علم نہیں ہوندا، انہاں نوں دسن واسطے ضروری ہوندا ہے کہ محفل جاؤ سب تو پہلا ادب ہے کہ باوضو ہو، کہ پیر نصیر الدین نصیر شاہ سے ابھی فرمایا ہے کہ نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر اس لیے مسافران لحد نہا کے چلے۔ اس وقت اساں انسان فوت ہو جاتا ہے انہوں کیا لوازمات دی ضرورت ہے، مٹی تلے دبنا ہے، مٹی پاونی ہے، کیا ضرورت ہے صاف ستھرے کفن دی نواون دی دھواون دی ضرورت کیا ہے، یہ سب مٹی تلے دبنا ہے کی ضرورت ہے اس وقت، کیونکہ مصطفیٰ کریم دی زیارت ہے، آقا کا دیدار ہونا ہے۔ نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر اس لیے مسافران لحد نہا کے چلے۔ ساڈا عقیدہ تے ایمان انہاں محفلیں چاہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتی پین تے ویندے پین، اس عقیدے نال باوضو ہو کے بہو، جتنا وقت محافل وچ گزارو درود پاک پڑھی رکھو مصطفیٰ دے۔ اس تو بعد سب تو اہم شے جڑی ادب دی ہے وقت، ٹائم دی پابندی۔ ویکھو غلامی او نہیں ہوندی، یہ محفل جاؤ تسا کچھ نہ کچھ بات ضرور رسو، لیکن ادب دا اگر دامن تھامے رکھو۔ حضور دی محفل دا جڑے وقت دا اعلان ہوئے، ٹائم دا اعلان ہوئے، غلاماں نو چاہیے ہے کہ پہلے بیٹھے ہوئے، اے ادب دا ایک تقاضا ہے۔ اگر غلام لیٹ آویں مصطفیٰ دی محفل وچ وہ بے ادبی ہے۔ اے پہلو تانوں عام اللہ مولوی نہ دسی، اللہ اکبر، وقت دی قدر کرسو، وقت تواڈی بھی قدر کرسی۔ بہت خوب، بہت خوب۔ سب تو اہم جڑا موضوع ہے، اکثر اوقات اساں محافل اٹینڈ کرنے ہیں، لوگ وقت دی اہمیت نہیں دیتے۔ حضور دی محفل ہے یار، کسی دنیا دار دی، کسی ایرے گھیرے دی محفل نہیں۔ عدالت وچ کچہری جڑا وقت تواڈا معین ہے، اتھے لیٹ ہو جاسو سزا ملسی، کلاس روم وچ بچہ لیٹ ہو جاوے سزا ملتی ہے، سکول لیٹ جاؤ سزا ملتی ہے، تے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ پیش ہون ہمدے پئے تے جڑا وقت طے ہوئے اس کو لیٹ ہمدے پئے، اساں نوں کیا حاصل ہو سکتا؟ ایویں ہی خالی ہاتھ لوٹ جیسے اے پلے پڑھ لو اے چیز،
کہ حضور دا جس ذکر دی محفل ہوئے، میلاد مصطفیٰ دی محفل ہوئے، تو انہوں وقت دا پتہ لگ گیا 10-15 منٹ پہلے جاتے بہو کہ سرکار آئے بیٹھے ہیں، غلام پہلے حاضر ہیں. آئے نہ ہوئے کہ سرکار دا ذکر دی محفل چھڑ جاوے، غلام دیر نہ لمدے پہلے، وہ غلامی نہیں، وہ غلامی نہیں. ادب دا سمپل ہیو ڈکو اس محفل چو صرف ہیو گالی تساں پلے بن لو، کچھ نہ کچھ بن دے جاسو. سبحان اللہ. جیڑی حضور دی ذکر دی محفل ہوئے، وقت تے پہنچو، وقت تو پہلے پہنچو، کچھ نہ کچھ ملسی ضرور. جس سے اساں لیٹ جانے ہیں، اساں بے قدری کرنی ہے اس محفل دی، اس محفل دی بھی توہین کرنی ہے. اس پہلو نو سمجھو، انہاں محفلاں نو حقیر نہ سمجھو. اے مقدر بن دے انہاں محفلاں دے وچ. اگر ساڈا اے عقیدہ ہو سی نا، ضرور ہی کچھ نہ کچھ پاتے جس ہے. صرف اے تم ادب دا پہلو سمجھاونا ہے کہ وقت دی پابندی لازمی کی. اگر 8 بجے دا محفل دا ٹائم ہے تو سب غلاماں نو چاہیے کہ 8 بجے تو پہلے 7:45 بجے حاضر ہو. اے غلامی دا ایک ثبوت دینا ہے. لیٹ ہوتے ودے او کوئی غلامی نہیں. اے چیز سمجھو. اس تو بعد ہمیشہ میں اسے چیز اتے فوکس کرنا، میری جدوجہد اسے چیز دے اتے کہ خطیب، عالم، ثنا خان جو بھی حضرات ہیں، دیکھو جڑی تساں ایتھے نظر نیاز پیش کرتے ہو، تہاڈا دل ہے، تہاڈی محبت ہے پیش کرو، ٹھیک ہے. لیکن جڑے لوگ انہاں چیزاں نو کاروبار بنے دین، طے کردے ہیں، اساں انہاں تے لعنت بھیج گئے. او لعنت دے مستحق ہیں. دین کاروبار واسطے نہیں، دین کاروبار واسطے نہیں، باقی 100 کاروبار ہیں. دین نو خدا را کاروبار نہ بناؤ. جڑے لوگ دیکھو نا ثنا خان دی کیا وہ دی شان ہے. میرے آقا نے حضرت حسان بن ثابت کو اپنا منبر عطا کیا، ٹھیک ہے. کیا انہاں دی شان ہے تے جڑے اتنی بڑے، میں کہنا ساڈے لب ہی اس قابل نہیں، ساڈیاں زباناں ہی اس قابل نہیں. او دا ذکر کریے. اگر اس نوں موقع فراہم کردا بھی سب تو بڑی غنیمت ہے، سب تو بڑا انعام ہے. میں اس قابل کوئی نہ ہوں، میں اپنے آپ کو اس قابل ہی نہ سمجھتا. میرے لب بھی اس قابل کوئی نہیں، گناہگار ہیں. اگر سانو اللہ دے رسول دا دین بیان کرن دا موقع ملدا بھی، اس تو بڑی کیا انعام ہو سی، اس تو بڑا کیا انعام ہو سی ساڈی ذات. کیا کچھ کوئی دے سکتا ہے. پوری کائنات کا خزانہ بھی وہ جھولی وچ پا دے، وہ ایک مصرے دا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. تے جڑے اودی قیمت طے کردے 40,000 50,000، بھاویں کوئی خطیب ہے تے بھاویں کوئی عالم ہے، وہ عالم ہی کوئی نہیں. انہاں کیا علم پڑھا. خدا دی اس تے لعنت ہے جڑا اللہ دے دین دا کاروبار کرے. لعنت ہے اس تے. انہاں اگر پہلا سبق ہی نہیں پڑھا، وہ کوئی عالم کوئی نہیں، وہ کوئی کچھ کوئی نہیں. ہدیہ ہے، وہ محبت ہے، وہ تو میرے آقا نے قبول کرتا ہے. تسا اپنے دل تو اپنی چیز تو منگنا جڑا ہے نا، وہ ناجائز ہے، منگنا نہیں چاہیے. بہت خوب. کیونکہ تسا دین بیان کر رہے ہیں کسے صحابی تو، کسے تابعی تو، کسے تبع تابعین تو، کسے تو یہ چیز ثابت ہوئی ہے. انہاں اپنے جانا دے نذرانے پیش کیتے، انہاں سب کچھ دین واسطے کیتا ہے. انہاں دولت واسطے، دنیا واسطے، دنیا نوں پیچھے رکھو ہے. انہاں کوئی اہمیت دنیا نوں نہیں دیتی. مسافراں والی کارونا زندگیاں گزاریاں. تے جڑے لوگ اتھوں ہن ایو سب تو بڑی مثال ہی ہوئے جنہاں ہستیاں او دا ذکر کیتا تے بے لوس کیتا. او حضور بابل ہائی، حضور کی والم غریب نواز دا والد نا رکھائی بابل. تے جس پیر و مرشد دی خدمت وچ پیش ہوئے، انہاں کا کیا نام ہے؟ انہاں کا بابل. تے انہاں کا ہن تو آج کے بعد نور محمد ہے. نور محمد مرشد نے نام رکھا. اس کے بعد آپ کو کیا عطا ہویا تو قبلہ عالم بن گئے. تے دیکھو انہاں صرف خالصتاً وہ دین دی خدمت کی تھی. تے کیا کیا مقام پایا. حضور پیر پٹھان ہی میں ہیں، پیر سیال ہی میں ہیں، گولڑے والے تاجدار ہی میں ہیں. سب لوگاں کچھ نہیں ہے. ساڈے بزرگ بکریاں چلی دے، حضور پیر پٹھان بکریاں چلے دے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ نے اپنے خلوص نیت نال وہ دے ذکر کرن دی اتنی دولت دیتی. اج میں نامی نسل 250 سال آپ کو گزر گئی ہے. اساں نکمے ہیں، ناکارے ہیں، کئی نہ کام دے. انہاں دی دھوڑ جتیاں دی دھوڑ دے برابر ہی ہوئے ہیں.
لیکن او دتی جاتا ہے صرف انہاں دا صدقہ، انہاں دی نظر ساڈے والے اگر او دی راہ تے صحیح طریقے ٹرسو او تھوڑی نسلاں ہی سنبھال دے۔ ایک حقیقت ہے تساں جتنے بزرگ کاملین نو ویکھ لو، انہاں دی اولاداں تے اللہ دا فضل ہے، رزق ہے، مال ہے، دولت ہے، او صرف انہاں دی محنت دا نتیجہ ہے، انہاں دی بے لوس او دی طرف ٹرن دا نتیجہ ہے۔ تے خدارا اے سکھو انہاں لوگاں دی مذمت بھی کرو کہ جڑے دین نو استعمال کر دیں، نہ انہاں نو بلاؤ، کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں انہاں ہوتے جڑے ڈیمانڈا کر دیں پیسہ ضائع کرن دی، اپنا رزق ضائع کرن دی کوئی ضرورت نہیں۔ جڑے بے لوس پڑے انہاں ہوتے بھویں سب کچھ لٹا ہو، تے لیکن جڑے پیسے طے کر دیں، آمدن کاروبار بڑھیں دیں، انہاں تو بچو۔ اس تو بعد جڑے سامعین ہیں، اکثر اوقات ساڑے دیہاتیں بستیاں ایک روٹین ہوندی ہے کہ میاں لنگر اینڈ تے مخلوق ہوندی ہے کہ لنگر کھاون جس ہے، نیت صرف آئے ہیں کچھ لوگاں دی، سب دی نہیں، میں انہاں صرف گل کر رہا ہوں۔ میرا عقیدہ تے ایمان ہے کہ میں اگر بچہ ماں دے پیٹ وچ یہ لنگر مصطفیٰ چلتا تے قبر وچ لنگر مصطفیٰ چلتا تے گھر کھندے پئے وہی حضور دے نالین دا صدقہ کھندے پئے، ساڈا کچھ نہیں۔ گھرے 4 لقمے مل جاسیں، گھرے کھا لے سو وہی حضور دا کھندے پئے، نہیں تھے آدھے 4 لقمے نصیب ہو گئے وہی حضور دے۔ اللہ نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، محمد مصطفیٰ زندہ باد۔ تے نیت کرو کہ اساں حضور دے عشق دا جڑا چراغ ہے دل وچ روشن کرنا، نیت اے رکھو حضور دے عشق دی خیرات لمن جاندے پئے، نیت اے رکھو حضور دے جڑے عشق دا چراغ ساڈے دلاں وچ بجھدا جاندا ہے دن بدن، دنیا دی طرف اساں مائل ہوندے جانے، کچھ ٹائم دنیا تو دور ہوتے مصطفیٰ دا ذکر چھیڑتے دیوانے بہ ہوندے، صرف اس ذکر واسطے نیت اے ہوئے تہاڈی، میں تانوں یقین میرے تے کرو تو اساں ضرور کچھ نہ کچھ مل سی۔ خیرات مصطفیٰ دیونی ہے، ملنی ہے، لیکن اس طریقے نال ادب جڑا ہے وہ اساں رکھیں۔ ہن میلاد شریف دے موضوع تے چلنے ہیں تے میں ایک کیونکہ دلیل بھی دیساں چیز بھی دیساں سمجھ لو کہ اساں جڑے انگوٹھے چومنے ہیں نا، چومتے اکھی تے رکھنے ہیں حضور دا نام آ جاوے، اے حضرت آدم علیہ السلام دی سنت ہے۔ جس وقت کیونکہ میلاد شریف مولد اے حضور دی ولادت دا ذکر ہے، حصول برکت واسطے پہلے وہ کر سکتے، اس کے بعد جویں اللہ نو توفیق ہوئی وہ ٹاپک چل سی کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو خطا سرزد ہوئی آپ معافیاں منگتے رہ گئے، لیکن جس وقت تک وسیلہ مصطفیٰ آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہ لیا، اللہ نے معاف نہ کیا۔ تے اللہ نے پوچھا حضرت آدم بولو کہ ماجرا کیا ہے، تانوں محمد مصطفیٰ دا علم کیوں؟ آپ فرمیندے کہ جس وقت مینوں تخلیق کیتا گیا سب تو پہلے میری نظر اٹھی مولا تیرے نام دے نام محمد مصطفیٰ دے نام لکھا ہے، میں کہا کوئی ایسی عظیم ہستی تے ہے جڑے خدا نے اپنے نام دے نال او دا نام جوڑا ہے، او دا واسطہ تینوں دینا۔ اس وقت نور محمدی حضرت آدم علیہ السلام دی انہاں انگوٹھیں وچ ظاہر ہویا کہ آپ نے چوم دے اکھی تے سبحان اللہ تے صحابہ دی بھی سنت ہے، لیکن اگر کوئی انہاں ساریاں دلیلاں بھی نہ منے کہ میاں نہیں مننا تھوڑیاں کہامتیاں گلاں میں کوئی دلیل نہیں مننا، تے بروز قیامت کچھ گناہگار اس دن میں رب دے کو مکر سے مولا اس حساب کتاب آمنا ہے نا کہ مولا فرشتہ نو ساڑے نال ازروں لگی ہوئی ہے، ایسے دشمن ہن انہاں اساں تے میں تے گناہ نہیں کیتا، انہاں میں لکھ چھوڑا ہے۔ اس وقت بھی کچھ لوگ رب دی بارگاہ وچ چلاکیاں کھیڑ سے، باویں کچھ نہ بھی کھیڑ سے، لیکن اللہ اس وقت تواڈے ہر جسم دے اعضاء نو قوت گویائی عطا کر دے سی، تواڈے ناخن گواہی دے سن، تواڈی اکھی گواہی دے سن، تواڈی زبان گواہی دے سی، تواڈے وال گواہی دے سن، ہر جسم دا اعضاء گواہی دے سن۔ کوئی آکھے نا کہ میں جرم چھپتے کردا پیاں، کوئی مینوں ویکھن والا کوئی نہیں،
وہ ہے نہ سمجھے تین کوئی نہیں ملتا پیا، وہ دے احوال بھی وہ دے خلاف گواہی دیسی، وہ دی زبان، وہ دی اکھاں، وہ دے ہاتھ، جس ہاتھ نال ناپ تولے کمی کرتا ہے وہ ہاتھ ہی گواہی دیسی مولا میرا اس سے استعمال کیتا ہے، میں نے استعمال کرتے ہوئے اس نے غلط کام کیتا ہے۔ کوئی اے نہ سمجھے میں نے کوئی ویندا نہیں پیا، دنیا چ کوئی پتہ نہیں پیا لگدا، آخرت وچ کیویں لگسی، ایو تہاڈا جسم تہاڈے کو سب تو بڑا گواہی تہاڈے خلاف ایو تہاڈا جسم دیسی، جنہاں نظراں نال گناہ کرسو ایو نظراں اکھی گواہی دیسے مولا انہاں مینوں استعمال کرتے ہوئے اے گناہ، جس زبان نال جھوٹ بول سو وہ زبان بول سی مولا اس نے لفظ ادا کیتے تے کتنا خوبصورت منظر اسی جس وقت ساڈے اے ناخن اللہ رب العزت دی بارگاہ گواہی دے سے مولا تیرے محبوب دا نام آتا ہے، ایسا نو چون تے اکھی رکھ لیندا ہے تے جس نو چاہی دیئے انہاں دی گواہی او جسل حضور دا نام آیا کرے چون تے اکھی رکھ دیا کرے، یہ سب تو بڑی دلیل ہے۔ کوئی کسے دلیل نو نہ مننے، صرف یہ دلیل ہی پکڑ لوے کہ جس وقت روز قیامت انہاں سارے اعضاء گواہی دیونی ہے، اے ناخن اللہ رب العزت دی بارگاہ گواہی پیش کر دے مولا تیرا بندہ ہے، تیرے محبوب دا نام دا ہے، سانو چون تے اکھی رکھ لیندا ہے، بس بیڑا پار ہو تے آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نور محمدی پاک پشتاں دے وچ نسل در نسل اے عقیدہ بھی رکھو، ایمان بھی رکھو کہ آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تمام آباء و اجداد اہل ایمان جس دا اے عقیدہ کوئی نہیں جیڑا نبی دے نسب حسب تے شک کرے او دا کوئی ایمان کوئی نہیں، او دا کوئی عقیدہ کوئی نہیں، او دا کک کوئی نہیں۔ تا آدم علیہ السلام تک سب مومن مسلمان ہیں، کوئی اگر ذرا دل برابر بھی وہ شک لے آوے حضور دے والدین کریمین آباء و اجداد دے متعلق وہ اپنا سب کچھ غلط کرتے ہیں تے میلاد مصطفیٰ دی جڑی سب تو پہلی دعا ہے جس وقت خانہ کعبہ شریف تعمیر کیتا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس نے منگی ہے نشانیاں مٹاون والا کئی نشانیاں مٹا چھوڑی لیکن مقام ابراہیم اجے تک موجود ہے تے طواف کرن تو بعد جتنی دیر تک انہاں نے اس دے پیچھے کھڑے ہو کے دو نفل ادا نہ کر لئے کچھ نہیں ہوتا سبحان تے او مقام ابراہیم میں جتھے میلاد مصطفیٰ دی دعا منگی حضور دی ولادت دی تے جس خانہ کعبہ شریف دی تعمیر مکمل ہو گئی، اس جگہ دیتے اس مقام تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے دعا منگی مولا میں سب چیز کیتی ہے کہ جڑے آخری پیغمبر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بھیجنا ہے دنیا دے وچ او میری اولاد ہی چکا تے اس دعا اس خدا نے اپنا قدمہ نہیں اتھے حضرت ابراہیم دے پتہ نہیں کتھے کتھے قدم لگی اسے لیکن جتھے میلاد مصطفیٰ دی دعا کی دی گئی ہے خدا نے تا قیامت اپنا قدمہ میں محفوظ کر دیا۔ جسے تو عمرہ کا حج کری آمین انہا احکامات ہوتے جسے طواف کر لوی جتنی دیر تک انہا قدمہ دے پیچھو کھڑے ہو کے دو نفل نہ پڑی میں کچھ بھی قبول نہ کر سکتا۔ آئے ہے اہمیت، آئے ہے چیز تے اصحابہ کرام جتنا ادب تے تعظیم مصطفیٰ کرتے ہیں او دا سب تو پہلے تو میں ایک چیز دساں کہ حضور دے صحابہ کرام ہیں، میں نہ اس پر انہیں لیتا پیا اگر نہ اس غلطی ہو جائے جھوٹ ہو جاتا ہے، نہ میں ان پر فارمنی میں ذہن نکلا کرے ٹھیک ہے۔ او انہوں دی ڈیوٹی کیا ہے کہ حضور آقا گھوڑے تے جسے تشریف فرما ہوئے نا تے آپ دی رکاٹھی مبارک ہے وہ رکھ دیا ٹائٹ کر دیا حضور تھے باندھ دیا تے ایک دن آپ نو حالت غسل ہے تے آپ نے دوے صحابی دی ڈیوٹی لائی کہ تساں ٹاٹھی مبارک جڑی وہ رکھائے جا تے میں غسل کرتے پاک صاف ہوتے میں خدمت چاہ جیسا آپ مسافر چند حضور روانہ ہو گئے تے او پاک صاف ہوتے واپس نہ رلے تے حضور پہچان گئے، حضور آکھا آج ہاتھ کاٹھی تے کسے بول دے لگے اپنے غلاماں نو حضور پہچان دے حضور بھول دے نہیں ہیں تے بروز حشر وہ شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر وہ شفاعت کریں گے چن چن کر کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے تے حضور آکھا اپنے غلام نو آج خیر آئی
اج کسی ہور دے ہاتھ لگدے تے آپ آندے حضور میں نہیں چاہتا سوں مینوں حالت غسل ہے میں تہاڈی کاٹھی مبارک نہیں نہ ہتھاں نہ لانا. اتنا تا ادب ہے, اتنا تا احترام ہے. ہن اساں ویکھیے ساڈا کتنا ادب رہ گیا ہے, کتنا احترام رہ گیا ہے. تے اج کل جڑے لوگ اعتراض کردے میاں تساں عشق مصطفیٰ تے آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس دے گھر غالباً آرام فرما ہن تے آپ دی والدہ جڑی ماجدہ ہن ستے پے گرمیاں دے دہاڑے ہن تے آپ دا پسینہ مبارک ٹپ ٹپ کرتے یہ زمین تے دھمن لگتے آپ کو شیشی رکھتے وہ جمع کرن لگ گئے تے حضور نو جاگ آئی. حضور آکھا اے کیا کردے پئے ہو؟ آپ دی والدہ فرمایا انہاں آکھا کہ آپ دے پسینے دی خوشبو ہے ہزار خوشبو نہ لگے, ہزار خوشبو مصطفیٰ تیری خوشبو تے قربان. تے مصطفیٰ کریم جیڑی گلی چ لگے نا او گلی مہک دی ہے. تے ایویں تے نہیں شاعر آکھا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. سبحان اللہ. تے جس بال دے سر تے میرے آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ چپھیرے نا او جتنا ٹائم ہوئے اس بال دے سر چ خوشبو ہی نہیں جاندے. اے میرے آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان ہے. آقا نو میں نا جتنے کل کائنات وچ معجزات ہیں جتنے نبیوں نو دتے گئے سب نو جمع کرتے وہ حضور دے کو پیش کیتے. سبحان اللہ. تے کیڑے نبی نو جتنا جیڑا معجزہ دتا گیا ایویں حضرت جابر بن عبداللہ دا واقعہ ہے کہ آپ دے جڑے والد ہیں فوت ہو گئے تے قرض بڑا آئی سر تے تھوڑا جیا کھجوراں دا تھوڑا جیا کم آئی تھوڑا چھوٹا جیا باغ ہو سی تھوڑی جیا کھجوراں ہو سی. حضور کو عرض کرتے حضور تے میں قرض دار ہاں تے میں تو پتہ نہیں 10 سال ہی کیتی رکھا اتنا قرض چڑھ گیا تے لبنا ہی کوئی نہیں. تے حضور فرمیندے کوئی گل نہیں خیر ہے ویکھ لینی. آپ باغ وچ گئے پھرے ٹرے آکھا میاں ہن صبح جسے پھل جوڑی ڈھیری لاویں تے مینوں ڈھیری تے بلا لویں. سبحان اللہ. تے آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈھیری تے جسے بیٹھ گئے آپ آقا ہن سدو قرضدار ہیں. قرضدار آ گئے امید ہی کوئی نہ آئی کہ وہ قرض پورا ہو جائے سی 10-12 سال بھی وہ فرمیندے کہ میں پوری اوسا کمتی رویا تو میں دیتی رکھا میرا قرض نہ رویا اتنا قرضدار ہو گیا. حضور بیٹھے رہے دامن بھر دے دیتی رکھا ہاں میاں کیڑا قرضدار ہے آجا لئی جا سب اپنا دامن بھر دے گئے سب نے اپنا دامن بھر لیا تے کھجوراں دا جڑا ڈھیر ہے اوویں پیا رہے او دے ککھ دا فرق نہ پیا. تے اللہ نے حضور نو قاسم بنایا ہے میں دیون والا تے مصطفیٰ ونڈن والا. تے آقا حضور دیکھو سانو کام صرف حضور دی محبت آنا تے یہ دن شاعر لکھا ہے گل صرف اس سرکار ہوتے مکنی کوئی عملہ ہوتے کوئی شے نہ ناز کرو نہ کچھ کرو عمل ضروری ہے. میں اس کی ترکیب دینا ہے نا عمل بھی ضروری ہے. تے پیر نصیر الدین شاہ سے فرمایا نا کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے. حضور دے کو کیڑے منہ نال جسائیں اعمال بھی سانو لازمی ہیں اعمال بھی ضروری ہیں مست ہیں لیکن اے نہ سمجھو اپنے اعمال تے اکڑاؤ نا کہ ساری بخشش انہاں اعمال دی وجہ تے اس بخشش ہونی ہے تو اس مصطفیٰ دی نظر کرم کی وجہ تے ایویں میں نے خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا واقعہ یاد آ گیا. سبحان اللہ. آپ عید دی نماز پڑھی تے مسجد چ پیر نکلتے ہیں تے اگو ایک مجذوب فقیر کھڑا ہے وہ آندا ہے ہر بندے ماندا پیا ہے عید کدا ہے وہ دن بے وقوف بندے آ ہونے تا عید نماز پڑھتے اندے پہ تو پوچھی جانا عید کدا تے اگو حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ جسے نکلتے وہ ویکھ لیندے کہ آئے کوئی ہور بندہ ہے آپ آندے جواب دیندے ماہی ملے جداں دے عید اُداں نے جداں ماہی مل سی ہن او جڑا ہے نا وہ وجدے چ آ جاندا ہے ہن کچھ ٹائم خوشی ہوندی ہے موڑو دیوانہ اٹھیندا ہے
وہ آتا ہے کہ ماہی کدن ملسی وہ آتا ہے میں مٹے جدا تیری کدن میں مٹ گئی ادھر تینوں ماہی مل جاسی ہون اگو وہ فرمیندے ہیں کہ مڑ خشی ہم دیئے مڑ اٹھیندہ ہے جذبے ہون وہ آتا ہے کہ میں کدن مٹسی انہیں جواب بھی دیو نا میں کدن مٹسی آپ فرمیندے ماہی تکسی جدن جس دن تینوں ماہی تک لیا تیری میں ہر بلا مٹ جاسی تے اسائی تھے اس مائی دے تکڑ دے منتظر بیٹھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اساں صرف مقصد ہی ہوئے کہ مائی کسے طریقے سانو تک لگے او دی نظر کرم ہو جاوے او دی جسے نظر پار کر دیتا ہے کتھو دا کتھے پچا دیتا ہے ہمیں ریاضتہ کر لو سجدے کر لو ساری عمرہ گزار لو جتنی دیر تک اس دی اس سونے دی نظر نہ اسی کچھ نہ مل سی اساں ایتھے جو کٹھے ہونے ہیں صرف او دی دین پر او دی نظر پر پتہ نہیں حضور اساں میں جمعی نہ غلامہ دے اے ہے عاشقاں دی گالا وہ آندے نا خواجہ غلام فرید صاحب مڑ لکھا اے ملا نہ کہیں کار دے شیوے نہ جانا نہیں یار دے انہوں یار دے شیوان دا علم ہی کوئی نہیں ملا نہ کہیں کار دے شیوے نہ جانا نہیں یار دے انہوں یار دے شیوان دا علم ہی کوئی نہیں کہ یار دے شیوے ہیں کیا یار نو کیا پسند ہے سب نو وانڈ رہی آئی خیرات دے رہی آئی اگو جس رو دا پیالہ آیا نا مجنو دا تے لیلہ بان چھوڑا تے مجنو جڑا ہے رقص سے چاہ گیا اس آکھا کی وجہ ہے کہ سارا آکھا پاگل تو نہیں ہو گئی ہیں سب نو دتی جاندی ہے کہ تیرا اس پیالہ ہی بھان چھڑتا ہے تو رقص کر رہی ہے خوشیاں منا رہی ہیں تے ہن اس آکھا مینوں اس دعا نال وکھرا تے رکھا ہے دعا نال دتی جاندی ہے مینوں او نہیں کوئی دیندی میرا پیالہ بننا ہے سو ہور تا کسی دا پیالہ نہیں بننا ہے سو مینوں اس ادا تے مینوں رقص آ گئی ہے کہ اس نے مینوں دعا نال مختلف سمجھا ہے چاہے میرا پیالہ بن دیتا ہے سو مینوں دھتکارا ہے سو لیکن دعا نال تو نہیں دھتکارا ہے سو تو عام ہن مینوں جو دھتکارا ہے سو میرا پیالہ بننا ہے سو تے او دے نا کہ میرے کوئی خاص گل میں کسے دے او دی جڑی رقص کر رہی ہیں تے ایویں ہی اللہ دے ایک ولی پہلے دوران دے وچ اللہ دا ایک بزرگ آئی کہ او ساری وقت جڑا گھراں دے وچ سجدے ریاضت اللہ دے ذکر وچ مشغول رہندا ہے اللہ اس دور دے جڑے پیغمبر ہیں اللہ نے اس انہاں دی طرف پیغام بھیجا کہ میرے اس بندے نو جا کے پیغام دیو کہ جتنیاں اس عبادتاں کیتیاں ریاضتاں کیتیاں میں تیریاں ساریاں رد کر دتیاں میں ایک ہی قبول نہیں کرنا تے او اللہ دے نبی اس بندے کول گئے اللہ دے ولی کول کہ جتنیاں تو عبادتاں ریاضتاں کیتیاں مولا میں ہوں فرمان دیتا ہے پیغام دیتا ہے تین پچاون واسطے اللہ ایک بھی قبول نہیں کرتا ہے تے او بھی رقص سے چاہ گیا اس آکھا مالک میرا نام تا لیا مالک میں نو یاد تا کیتا میں تے اس قابل ہی کوئی نہ سو مالک میرا نام تا لیا اس پکارا تا صحیح پیغام تا گلا بھاویں جی ہو گیا گلا ہے میں تے اس قابل ہی کوئی نہ سو اس پیغام تا گل دیتا میں نو کسی لسٹ یاد تا رکھا ہے سو میرے واسطے وہی کافی ہے میرے واسطے وہی کافی ہے اساں جڑے ایتھے اکٹھے ہونے ہیں جڑیاں محفلیں جاندے ہو صرف دید رکھی کرو کہ حضور دی نظر پہ جاوے حضور دی دید پہ جاوے صرف او دے منتظر ہیں اور کسے شے دی لوڑ کوئی نہیں باقی مالک دتی جاندا ہے صرف او دی نظر کرم واسطے تے ایویں ہی ہن ایک اور واقعہ ذہن وچ آیا کہ ایک پہلے بنی اسرائیل دی قوم وچ اللہ نے انہاں دے پیغمبر نوں وہی بھیجی کہ دو تیرے امت میاں بیوی ہیں انہاں دے میرا پیغام لے کے جا انہاں نو جاتے آ کہ انہاں دی عمر صرف 80 سال رہ گئی کہ 40 سال انہاں دی غریبی وچ گزر سن تے 40 سال امیری وچ گزر سن 40 سال غریبی وچ تے 40 سال امیری وچ تے انہاں دا مینوں کوئی ایک عمل پسند آ گئی ہے تے
انہاں کول پوچھ لے 40 سال امیری والے پہلے لیندے تو دے دینا تے پیچھے لیندے تو بعد وچ دے دینا کیڑی آدھی ڈسٹریبیوشن کر لیں جویں دل کرتا نہیں غریبی پہلے لمنی نہیں یا امیری پہلے لمنی انہاں نے پوچھیا جویں وہ اکثر ہوئے کر دسے دسیا کہ انہاں دی عمر 80 سال رہ گئی ہے تقدیر وچ انہاں دا ایو کچھ لکھ دیا ہن او جس پیغمبر جاندے انہاں دے پیغام لیتے تے وہ اندر میں اپنی بیوی نال مشورہ کرنا بیوی نال مشورہ کرتے نو اندر غریبی تا بعد ویکھی جیسے ہن امیری مانگ لویے امیری مانگ لویے تے امیری ایویں ہی منگدے ہیں تے او رزق کھلا ہو جاتا ہے امیری 40 سال امیری دے تے انہاں دی گھر والی جڑی ہوندی ہے دیگڑی وچ سالن بنا رہی ہوندی ہے ہن او جذبہ ویکھو تے جوش ویکھو انہاں کون اللہ دا وعدہ ہے غریبی تو نام نہیں کوئی نہیں تو دیگڑی کیوں بڑی دیگ بڑا واہ 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 آپ اکلے کیوں کھاویے انہیں مخلوق نو صدیے کھواویے جس نے اس وعدہ کر چکا ہے انہوں غریبی تا آمی کوئی 40 سال وہ تا پاک کے ایک دیگڑی تو کیوں بڑے نہیں ہے تو پوری دیگ چاڑ تے غریبہ مسکینہ تے جڑے آجے زیگونا لوگاں نو ساتھ یتیمہ مسکینہ نو ساتھ بہا پا کھواویے جس نے غریبی آمنی نہیں ہون کی تو تنگی کرنی ہون کی پریشانی لینی ہے بھاون جیتا پکائی ہے کہ مالک دا وعدہ ہے کسی دنیا دار دا تنگی تے او ہون دیکھ پکیندے ہیں جتنا ہوندہ ہے وسیع پکیندے ہیں کیونکہ یقین اللہ کے ہوندہ ہے کہ انہوں غربت آنی کوئی نہیں تے جسے لوگ دسترخوان تے غریب مسکین جنہیں لوگ باندھے ہیں وہ جسے رزق کھمدے ہیں تے جسے آسمان کی طرف اٹھا تے دعا کردے مولا تیرا کیڑا نیک بندہ ہے کہ سانو رزق کھوا رہی ہے ساڑی توام کر رہی ہے ساڑی ضیافت کر رہی ہے تو خدا اللہ رب العزت وہ تو پیغمبر کو بھیج دے ہوں نے وہ آگ چاہ اگلے 40 ساری امیری دے نہیں غریبی ہوتی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے صرف سوچ دا فرق ہے بہت اچھے کوشش کرو اپنی سوچ نو بدلو کہ بزرگان صالحین جتنے گزرے وہ دنیا میں تھے پر دنیا کے طلبگار نہ تھے بازار دنیا سے ضرور گزرے تھے پر خریدار نہ تھے ٹھیک بہت اچھا اساں ویکھو جس دل دے وچ دنیا وسدی ہے اوتے حضور دا عشق نہیں بس سکدا اے شرط ہے اگر دنیا دی محبت دل وچ رکھو حضور دا عشق نہیں سما سکدا بھانڈا بھرا ہوئے پانی نال برتن بھرا ہوئے او دے جو سن کوئی شے ہور پا سکتے کوئی شے پوسی او دے نہیں کرنی سب تو پہلے دنیا دی جڑی محبت ہے او دے وچوں کڈو ویکھو جتنے صحابہ تابعین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ آپ دے گھارے گوڑ آئی آپ دا بستر مبارک سے ویکھا نا بڑا سخت ہے پرانا ہے پریشان ہوئی بے ساڑھے تے نرم ہے تے حضور دا اتنا سخت ہے تے آپ کی میں آرام کر دے اسے دل خیال آ گیا گھرے گئی نرم بستر آپ آستے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کیتا حضور دی بارگاہ نظر کرنی ہے پیش کرنی ہے حضرت عائشہ صدیقہ نے وہ دعا بستر ہے وہ چاہتے او رکھا چاہتا نرم بستر بچھا دیتا جس وقت نرم بستر بچھایا تو حضور تشریف لے آئے تے حضور جسے تشریف فرما ہوئے آپ آکھا میرا بستر کی دے میرا بستر کیوں بدل دیتا ہے انہاں آکھا تاکہ انہاں آکھا میں آرام دی لوڑ کوئی نہیں اے سخت بستر ہی اچھا ہے کہ میں اٹھی پمنا مولا بھی یاد کرنا مولا بھی یاد کرنا ہون علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بڑا امت کو جھجوڑا ہے انہاں دے اشعار بڑا جھجوڑا ہے آپ کیا فرمیندے کس قدر گراں تم پر صبح کی بیداری ہے کس قدر تم پر گراں صبح کی بیداری ہے ہاں نیند تمہیں ہم سے کب ہے پیار تمہیں نیند تمہیں پیاری ہے اسے جواب شکوہ آمدہ ہے پہلے شکوہ کرتے تو خدا کیا فرمیندہ ہے کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے بھئی صبح آستے اٹھیونا تیرے آستے کتنا مشکل ہے ہم سے پیار ہے کہاں تمہیں نیند تمہیں پیاری ہے بھئی تیرو ساڑھے گل محبت کی تمہیں نیندر تین پیاری ہے تو دعوے کرنا ہے غلامی دے بڑا وہ کیا فرمیندے نہ فقر حیدری ہے نہ حیدر علی فقیری ہے تیرے کو نہ دولت عثمانی ہے
تم کو اپنے اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ اللہ نہ توڑے مولا حیدر علی فقیری ہے، نہ حضرت عثمان غنی علی دولت ہے، تو انہوں اپنے اسلاف نال کیا نسبت روحانی ہے؟ مرادے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معززاً زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے طالب تارک قرآن ہو کر، تو خوار ہو گئے۔ اے ایویں ہی پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب امت مجھے جوڑا ہے، وہ کیا اپنے اشعار فرمیندے کہ نام کس منہ سے تیرا لیں تیرے کہلائیں، نام کس منہ سے تیرا لیں تیرے کہلائیں، تیری نسبت کے تقاضوں کو بھلائے ہوئے ہیں۔ بھئی تیری نسبت کے تقاضوں کو بھلائے ہوئے ہیں، کیڑے منہ تو تیرا نام لگی ہے۔ گھٹ گیا ہے تیری تعلیم سے رشتہ اپنا، اللہ تیری تعلیم نال آدھا رشتہ ہی گھٹا لیا ہے۔ گھٹ گیا ہے تیری تعلیم سے رشتہ اپنا، غیر سے جو رسم و راہ بڑھائے ہوئے ہیں، غیرہ نال جو ایسا رسم و راہ بڑھائے ہوئے ہیں، تیری تعلیم نال رشتہ ہی سیدھا گھٹ گیا، ٹوٹ گیا۔ ویکھو اے وقت ہے امت اتے جتنی دیر تک تساں دین دا درد نہ رکھشو، دین دا سوز نہ رکھشو، دنیا دی محبت رکھشو، تو انہوں اپنی وائی دی فکر ہوندی ہے، اپنے کاروبار دی فکر ہوندی ہے، اللہ دے دین دی تو انہوں کدا فکر ہوئی؟ اللہ دے دین دی، اللہ دے رسول دی جنیاں گستاخیاں، بے ادبیاں، توہینہ ہوندی پین، کدا کسے تے پریشانی دل نو ہوئی کہ یار ساڑھے مصطفیٰ ہیں، ساڑھے حضور ہیں، تے کوئی شان گستاخیاں کرتا بدائے، کوئی بے ادبیاں کرتا بدائے، کوئی تانوں تکلیف ہی محسوس ہوئی؟ کیونکہ دنیا بھر چکی ہے دلان دے وچ ساڈے۔ دیکھو حضور حضرت عبداللہ بن روا حضور دے بہت بڑے نعت خان تے حضور حکم دیتا کہ صبح فجر دی نماز کے بعد تساں چلے جانے قافلے نال جنگ تے جا رہے ہیں، غزوے تے جا رہے ہیں، تے آپ اور کے کیتا کہ حضور دی محبت ہی ہے نا کہ رک گئے جمعے دا دیں حضور دی پچھو جمعہ چپڑ ساں، حضور دے پچھو جمعہ چپڑ ساں تے حضور دے قدمہ جمعہ پڑھ تے اس کے بعد ٹر کو ساں تے قافلے دے پچھو پہنچ جب ساں۔ جسے جمعے دا وقت آیا تے حضور حضرت عبداللہ بن روا نوے کا کھڑے ہیں تے آپ فرمایا عبداللہ تو گیا نہیں، میں تین حکم دیتا ہی تو گیا نہیں، تے آپ آتے ہیں حضور خواہش ہے کہ میں تو پہنچ جاواں پچھو نہ دے بھی، تے میری خواہش ہے کہ میں آپ دے پچھوں آپ دے قدمہ ہے جو کو مسجد نبوی شریف تے حضور دے قدمہ ہے جمعہ مبارک، اس تو بڑی کیا اس تے آپ اس پر میں روک گیا حسرت ہے دید ہے توڑی۔ آپ آکھا عبداللہ جڑے لوگ چلے گئے نا صبح دے ٹائم حکم مانتے، تو پوری کائنات دا خزانہ جتنا ہی کائنات دا خزانہ ہے سب صدقہ کر دے، تو انہاں دے مقام نو پہنچ نہیں سکتا۔ فرمان مصطفیٰ دی اتنی اہمیت ہے، خدا را اپنے اندر جھونکو، اپنے اندر دیکھو کہ ایسا کتھے کھڑے ہیں، نمازاں ہوندی ہیں ایسا لوگ نماز دی طرف نہیں ہوندے۔ خدا را اس محفل چائے نے آج تو بعد تحیہ کرو، میرے آمن دا ساڑھے آمن دا کھپن دا کوئی فائدہ کوئی نہیں، کہ تسا جب تک اللہ دے رسول نہ رشتہ قائم نہ کر سو کچھ نہیں ہونا، ساڑھے حالات بہتر نہیں ہونے۔ اساں اپنے حکمرانہ دے گلے شکوے کیتی رکھنے ہیں، فلاں غلط ہے، ہاں غلط ہے کیونکہ اساں ہی غلط ہے، کوئی غلط ہے۔ اساں اچھے ہو سائیں تو ساڑھے ہوتے بھی اچھے لوگ بھی صلی اللہ علیہ وسلم، ساڑھا اللہ دے رسول نہ رشتہ قائم ہو سی تو حکمران ہی اللہ دے رسول نہ رشتہ قائم کرنا لے ہو سی، نہیں تو ایویں ہی ذلیل تو دھکے کھمدے رسیں۔ خدا را اپنی ترجیحات بدلو تے بڑا ہی ترک تو اوہیں ہی اہل محبت ہیں، محبت رکھنے والے لوگ ہیں، انہاں بڑا خوبصورت انداز نال جامع انداز دے نال انہاں جڑا ڈرامہ ہی بنایا ہے، ارطغرل ایک وہ بیٹے والا ہی بنایا ہے، بہت خوبصورت بنایا ہے۔ انہاں نے کچھ چیزاں مینوں اچھیاں لگیاں وہ میں ذکر ہی کرساں۔ انہوں نے جڑا اولیاء اللہ دا رول دکھایا ہے، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی دا جڑا انہوں نے رول دکھایا ہے کہ کس طریقے نال وہ لوگاں دی مدد کر دیا۔ اولیاء اللہ نے کیتا ہی ہمیشہ ہی ہو،
جتنے بھی فاتح آئے انہاں دے نال اولیاء اللہ آئے، انہاں نے لوگاں دے اندر حضور واسطے کٹ مرن دا جذبہ پیدا کیا کہ حضور دے دین واسطے اگر جان بھی دیونی پوے تو کوئی ایسی گل نہیں۔ ویکھو اتنی دیر تک اسا مومن مسلمان نہیں ہیں جتنی دیر تک اللہ تے اللہ دے رسول نو اپنی جان مال آل اولاد سب نالوں افضل نہ سمجھیں۔ ہن اذان دا وقت آوے، نماز دا وقت آوے، اساں دا کاروبار تا اساں دکان بند نہ کر سکیں، اساں وائی نو پانی لائی ودے ہیں، کھاد سٹدے ودے، او اساں دا کام نہ روک سکیں۔ یہ دا کیا مطلب ہے؟ اساں اپنے مال نو، اپنی جائیداد نو اللہ تے اللہ دے رسول نالوں زیادہ ترجیح دیتی۔ یہ دا مطلب کہ اللہ دا حکم آ رہی ہے اساں انہوں پیچھا رکھی بیٹھے ہیں، اپنے کاروبار نو، اپنے مال نو، اپنے دولت نو ترجیح دے رہے ہیں۔ یہ دا مطلب کہ یہ مطلب ہے نا کہ اذان ہو رہی ہے، حیا علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف، تو انہوں سدی جاندہ ہے، تو انہوں سدی جاندہ ہے، بلائی جاندہ ہے۔ اساں لوگ کیا ہیں؟ کاروبار اچ مشغول ہیں، دنیا اچ مشغول ہیں۔ وہ لوگ جڑے ہیں انہاں لوگاں نو صحابہ کرام دا تساں جتنا ہے ٹوٹل ویکھ لو، ٹوٹل صحابہ کرام کو سٹڈی کر لو، ویکھ لو، پڑھ لو، میں نہ خود پڑھو، میرے رنگے دعاں تریاں تے تساں نہ کرو، خود پڑھسو تو انہوں پتہ لگ سی کہ دین ہے کیا، اساں کیا ہیں کہ سارا دین ہے کیا۔ تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ہیں اتنے وڈے بر اعظم دے خلیفہ، جس وقت سفیر اپنا ہے اٹھ لب دے بدے بیت المال دے اٹھ کھڑی گئے تو خود تنا گئے بدے اٹھ لب دے بدے اس جسل آپ نے ویکھا نا ویکھتے اس کا آئے توڑا بادشاہ ہے، توڑا خلیفہ ہے، اتنے وڈی ریاست دا مالک ہے، یہ نال کوئی سپاہ سالار نہیں، کوئی یہ نال حفاظ کی باڈی گارڈ نہیں، کوئی نہیں تے اس کا ساڑھے بادشاہ محل بنے دے وڈے وڈے، انہاں دے وچ کتنے گارڈ رکھ دے، کتنے انہاں دے جڑے ہوندے دستے چوکیدار ہوندے، مڑ بھی انہاں نوں رات دی نیند نہیں ہوندی، آرام نہیں ہوندا۔ تے اے کیسا خلیفہ ہے، کلا ودا ہے، کوئی پرواہ ہی کوئی نہیں۔ تے او کیا ہے اللہ توکل ہے، اس اسے ویکھا اس کا ساڈے بادشاہ عدل قائم نہیں کردے، ڈردے رہ جاندے نے، تواڈا خلیفہ عدل قائم کیتا ہے تو انہوں جتھے کلا ودا ہے انہوں محسوس تے جسل قسطنطنیہ او جڑا قسطنطنیہ دا پیاں جسل بیت المقدس فتح ہویا ہے، جسل آپ اتھے جاون لگے تے ویکھو نا کردار او ہے، ایک اونٹنی ہے، ایک تے آپ کسل ادو اد سفر کر دیں، ادھا غلام چڑھ دا پیا ہے، اور کسل آپ ہم دیتے ہیں، کسل غلام نو سوار کر رہے ہیں، وہ خود چڑھ رہے ہیں، کسل غلام نو کر رہے ہیں۔ دین تو او ہے، دین تو اصل شے او ہے، اے ساڑے کو جیڑی شے آئی ہون بدی ہے، اے انہیں سمجھو ایک بھلے کھائی ہے، سمجھی بدی، اصل دین تو او ہے، جیڑے لوگ کر گئے، محنتاں کر گئے، ریاستاں کر گئے، تے انہاں نے دیکھو نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، مولا علی مشکل کشا شیر خدا کی شہادت ہوئی، امام حسن کی شہادت ہوئی، امام حسین کی شہادت ہوئی۔ اگر امام علی مقام امام حسین دنیا نو ترجیح دیونا، اے پیغام حسینیت دا بھی دیونا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ جڑے ایمان ساڑے مردہ ہو گئے زندہ ہوندے حسین دے پیغام دے زندہ ہوندے کہ دنیا اتھے کھڑی ہے، مال و دولت یہ کچھ آکھے نا حاضر خدمت ہو جاوے، آپ کو کیڑی شے دی کمی ہے، تے بالا بچہ سمیت ایک مثال قائم کی تھی کہ فلا چاشو تو دین دے راسو، دنیا دے کوئی نہیں فلا، کوئی نہیں فلا، ساڑے بزرگی فقیر ہیں، دول مال دولت دنیا پیچھے آئی ہیں، کچھ نہیں آئی انہوں کو، سب کچھ پایا تو فقیری چھپایا، حقیقت ہے۔ تے مال دولت ناز کرن دی شاعری کافروں کو لی پڑی ہے، سب جاتا ہے اللہ دیتی ہے، کوئی اپنے مال تے دولت تے رزق تے ناز نہ کرے، وہ آئے نہ سمجھے کہ میرے کو بڑی مال ہے، بڑی دولت ہے، مجھے رب دی رضا ہے، نہیں، رب دی رضا او دا قرب۔ اگر رب دی رضا مال دولت ہو گیا او مڑ کافروں کیوں دے گیا؟ کافروں کو ساڑھے نالوں زیادہ ہے، او دی رضا او دا قرب ہے۔ اگر تانوں سجدہ دی توفیق ہے تو سمجھو مالک توڑے تراز ہے، اگر وہ ذکر دی محفلیں تانوں آمر دی توفیق ہے سمجھو مالک توڑے تراز ہے، اگر تانوں سجدہ دی توفیق نہیں، روزہ دی توفیق نہیں، کسی شے دی توفیق نہیں، مال و دولت دی انبار لگے پہ
آئے نہ سمجھو کہ مالک بڑا راضی ہے بڑا دیتی جاتا ہے، وہ تو سارا کافران دیتی جاتا ہے، سارا دیتی جاتا ہے۔ او دی رضا صرف کیا ہے؟ اگر قانون سجدہ نال پیار ہے، اگر اللہ دے محبوب نال پیار ہے، او دی رضا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھو نا کتنا خوبصورت پیغام دیتا امام علی مقام نے کہ چھوٹے چھوٹے بچے، علی اصغر، امام حسن دی نشانی حضرت قاسم، علی اکبر، سب قربان کر دیتے ہو دی رضا تے ایک نہ شکری دا کلمہ نہیں بھرا۔ دیکھو صبر دے بھی ترائے درجے، پہلا ہے صبر، دعا ہے توکل، تری ہے رضا۔ امام علی مقام رضا دی آخری سیڑھی تے بچے کس دے پہنان سب کو جھوندا پی آئی، لیکن اگر مولا تیری رضا نہ راضی جویں تو راضی ہوں میں راضی، اگر وہ آکھے نہ چاہے دعا کرے نہ چاہے تو لشکر دا لشکر غرق ہو جائے، تباہی ہو جائے گا۔ پانی اگر آکھے نہ تو بادل برسا دے میں نہ پانی، دریا خود چلتے قدمائیں چاہے، اتنا مقام ہے انہاں دا۔ لیکن وہ مقام کیا ہے؟ رضا دی آخری سیڑھی، او اس تے وڈے وڈے بزرگ کاملین صالحین لڑکڑا جاندے نو سیڑھی، اور رضا دی سیڑھی بہت اونچی سیڑھی ہے، بہت اونچی سیڑھی ہے۔ آخر آئے گل کرنی سوکھی ہے، مولا تیری رضا نال راضی ہے، گل کرنی سوکھی ہے، رضا نال راضی نہیں ہو سکتے۔ بچے کستے پے ہوئے، بی بی پاک بیٹھی ہوئے، پردے دار خواتین بیٹھی ہوئے، گھر دے افراد ہوئے، تے ایو ہوئے مولا تیری راہ قربان کرتے تو قبول کر، میں راضی ہاں تیرے تے، میں راضی ہاں، میں راضی ہاں۔ انہاں بی بی پاک دا کیا جذبہ، انہاں آکھا تیرے راضی ہیں مولا، جی میں تو راضی ہوں ایسا راضی۔ نہ شکری دا کلمہ نہیں بھرا، ایک دفعی زبان تھی، ہے بہت بڑا مقام۔ انہاں نو دنیا نو منہ ٹھوکر دے رکھا، پیران دی انہاں نے ٹھوکر دے رکھا۔ تے حضور فرمایا مینوں اپنی امت نو شرک دا خوف نہیں ہے، ہن شرک دا خوف مینوں ختم ہو گئی امت تے، مینوں یہ خوف ہے کہ دولت دنیا دے عشق مبتلا ہو جائے، او کچھ ہو چکا ہے۔ خدا را انہاں محفلیں چمدے نے کوشش کرو کہ جڑا دولت دا ہے انہاں چیزاں دا ہے او عشق او کڈو تے وچ نکل سی تے کچھ حضور دی غلامی تے حضور دی محبت نصیب ہو سی۔ ساڈے جد اعلیٰ حضور کی عالم غریب نواز ویکھو معجزات کرامات بڑیاں ہوندی ہیں، لوگ بیان ہی کرتے ہیں، حق بھی ہیں۔ انہاں دی سب تو بڑی دلیل بھی آئے ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جس وقت تخت بلقیس دا سارے جنات نو آکھا، کو پچھو سارا نو آکھا، آپ دے امت ایک ولی ہیں اللہ سے برکیا، یعنی پلک جھپکتے ہوئے تخت بلقیس لیتے آ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دے دور دے اللہ دے ولی ہیں، تے جڑے امام الانبیاء دے دور دے ولی ہیں، انہاں دی امت دے ولی، انہاں دی کیا شان ہے۔ اساں ولایت انہاں دے کرامات تو انہاں چیزاں کو انکاری نہیں ہے، لیکن میں تو انہاں دی محنت ہی دساں، انہاں دی ریاضت ہی دساں، انہاں کتنی قربانیاں دیتی ہیں وہ بھی دساں۔ ساڈے علماء کرام وہ نہیں دستے کہ وہ تو کرامات بیان کیتے رکھتے جڑے سنن والے ہوندے نے بھائی وہ اتنی بڑی کرامات ہے، بزرگ ہے سکدی کچھ نہیں ہے، کچھ اس راستے ٹورے نہیں سکدی، کچھ نہیں کر سکدی ہیں۔ انہاں دی قربانیاں ہی تو ویکھو، ایویں تو کبر عالم نہیں بنے نا، ایویں ہی تاں پیر پٹھان نہیں بنا نا، قربانیاں ہی تو بہت کچھ ہے۔ تے آپ نے بچپن دے وچ حضور کی عالم غریب نواز نے جڑا علم دا جڑا سفر ہے آغاز کر لاہور دھکے کھاتے، ڈیرہ غازی خان دھکے کھاتے، دلی دھکے کھاتے، ایک وقت دی ملتی ہے نہیں ملتی ہے، فاقاں دے گزارے ہوندے ہیں حصول علم واسطے، دین دی تعلیم واسطے۔ تے جسے مرشد پاک دے کولوں گئے حضرت مولانا فخر الدین جہاں دہلوی رحمت اللہ علیہ دے کولوں، تے لباس پریشان ہوندے میلا کچلا لباس مسافراں والا، پتہ نہیں حضور قبول ہی کرتے نہیں کرتے، میں کیویں اگوں پیش ہوا تے آپ خدمت چ گزر جاتی ہے، خدمت چ آندی خدمت، دیکھو نا خدمت محبت سارا کچھ کرتے ہیں۔ تے جس نظر آ جائے مرشد کی ہو گئی، نظر مرشد ہو گئی تو سب کچھ ہو تے خلوص نیت نال مڑ آپ نو جس واپس مہار شریف آ جاندے ہیں تے پیرو مرشد آندے ہیں ہن تو ہر جمعہ پیدل بابا صاحب پڑھنا ہے، اے تیرا سفر شروع ہو گیا ٹور ہر جمعہ۔ ہن ساڈے کول گڈیاں بھی ہیں، ساریاں چیزاں اساں نہیں کر سکتے انہاں لوگاں دے کام، پیدل جانا مہار شریف کو
ہر جمعہ بابا صاحب دی چوکھٹ سے پڑھنا مڑ پڑھ کے واپس آنا مڑ تیاری پڑھ لونی ہوں اگلا جمعہ آنا ہے مڑ جانا تے 20-25 سال آپ پڑھائے پیدل جمعہ جا آئے انہاں لوگوں کی ریاست ہیں کاری صاحبہ کا بھئی قدم آ گیا تو ایویں مڑ کلمے جاری نہیں ہوندے انہاں قدمہ ہوتے ایویں نہیں ہوندے گھر بیٹھا مٹھائیاں قدم جو کلمے نہیں جاری ہو جاندے انہاں کتنا دیکھو 20-25 سال پیدل بابا صاحب دی حاضری دیتی جمعہ پڑھ دیا معاشی ایک دو دن سفر نہیں گزر جاندے ہیں پہنچنا جمعہ پڑھنا جمعہ پڑھ کے حاضری دے کے واپس آنا مڑ تیاری پڑھ لونی دوبارہ ٹور پہ اے انہاں لوگاں دیاں ایویں نہیں ہیں کہ انہاں دے قدمیں جتنی تاثیر آئی کہ انہاں دے قدمیں کوئی غیر مسلم دا لگ جاوے تے کلمے جاری ہوندے ایویں نہیں ہوندے ہیں انہاں ریاستاں کیتیاں محنتاں کیتیاں ہن ساڈے کول بھاویں گڈیاں ہیں کاراں ہیں بساں ہیں ٹرانسپورٹ ہے ہن کسے نوں میں آکھاں بھئی ہر جمعہ تو جناب والا اوتھے جا کے پڑھ کوئی نہیں پڑھ سکدا ہمت ہی آ گیا سی کیویں جاوی ہر جمعہ فلان کو ایک جمعہ مس نہیں کیتا نہ نہیں کیتا ہے انہاں دی چیز ہے تے آپ دے غلام ہے کیونکہ آپ دے در تو کئی جڑا ساڈا سلسلہ ہے چشتیہ نظامیہ بابا صاحب دی سب تو بڑی درگاہ ہے سلسلہ چشتیہ دی اس پاکستان دے وچ اس تو بعد دو لڑیاں بنیاں چشتیہ نظامیہ تے چشتیہ صابریہ سلسلہ تے چشتیہ نظامیہ سلسلے دی سب تو بڑی درگاہ حضور کی عالم طریق نواز آپ کے در تو ہی اگو جتنے خلفاء بنے قاضی محمد عاقل صاحب جڑے خواجہ غلام فرید صاحب دے دادا ہن کوٹ مٹھن شریف والے حافظ جمال اللہ ملتانی پیر پٹھان اور کئی حافظ کئی خلفاء دی لمبی لسٹ ہے جڑا چشتیہ سلسلے دی اس پورے خطے کی بنیاد رکھی پئی ہے اتھوں مڑ سلسلہ سیال شریف پورا گولڈا شریف پورا انہاں دے کئی خلفاء جڑا چشتی نظامی سلسلہ ہے آپ نے اس دی بنیاد اس خطے دے وچ اس پاکستان دے خطے وچ آپ نے رکھی تے آپ دا جڑا معمول ہے آپ نو حضور نال اتنا عشق ہے اتنی محبت ہے دعا مندیاں کہ میری جڑی عمر ہے نا 63 سال حضور تو نہ بدے تے آپ دا وصال مبارک 63 سال دی عمر ہے تے بچپن کچھ اللہ دے ولی مادر زاد ہوندے ہیں کرامات انہاں دیاں ہوندی ہیں کہ بچپن وچ آپ دی ولادت مبارک 14 رمضان المبارک نو ہوئی تے آپ دی والدہ اتھوں دے بزرگ ہیں پیر اپنے انہاں کو لے گئے بال پیدا ہوئے خوراک نہیں لیندا دودھ نہیں پیندا ہے مسئلہ کی آپ آکھا انہوں شام تو بعد اسے روزہ ٹائم کھول جو ہے مڑ دیو مڑ پیسی آئے بچپن دے وچ بھی اللہ نے ایسی چیزاں عطا کیتیاں تے آئے ویکھو جس نے حضور دے در دی غلامی کیتی اے تو غلامہ دا عالم ہے غلام در غلام تو آقا دی کیا شان و شان تے اللہ دے ولیاں نال محبت رکھن دا اجر کافراں نہیں مل جاتا کہ حضور پیر پٹھان دا واقعہ ہے کہ آپ نے ایک ہندو دکاندار ہے کوثر شریف وہ کہ کرے آپ گلی چ گزرے اٹھی تے کھلو جائے تے آپ نظر کرم کیتی رکھی ویکھی رکھا تے جس وقت او بیمار ہویا اپنے سارے کیونکہ حضور دی بھی سنت ہے نا بیمار دی عیادت کرنی بھاویں وہ کافر ہوندے ہیں یہودی ہوندے ہیں حضور ٹر پمدے ہیں صحابہ نوں لے کے چلو آؤ دی عیادت کرے پوچھا تے حضور پیر پٹھان اپنے سارے درویشاں نوں سارا نوں آکھا چلو یار وہ ہندو ہی ہائی تے او بیمار ہو گیا ہے میں امدا سکی تے کھڑ ویندا عزت کردا ہی چلو یار وہ پوچھتا آ نظر نہیں آ رہی ہے دکان تے گھر جاندے تے او آپ دے قدمے لگ رہے ہو نا اللہ دے ولی نال محبت کیا ہوتا اللہ راضی ہو جاوے کہ نظر کرم ہو جاوے ایمان دی دولت نصیب ہو جاتی ہے قدمے لگتا ہے پچھلا موت دا وقت قریب ہوتا ہے حضور کلمہ پڑھاؤ چا بس بڑا کچھ ہو گیا اور کوئی عمل نہیں کیتا کوئی شے نہیں کیتی آخری ٹائم آتے کلمہ پڑھا ہے تے آخر جیڑی جان آئی چلی گئی مسلمان ہو گیا ہن جڑے رشتہ دار ہیں دوے تریے انہاں آکھا نہیں ایسا نہیں مننے ہیں کوئی مسلمان کوئی نہیں ساری عمر ساڈے نال متھے ٹیکدا رہی ہے پوجا کردا رہی ہے اینو اسا کیوں دفناوی اینو اسا ساڑس ہیں انہاں آکھا میاں مسلمان ہو گئے اینو ساڈے حوالے کرو اسا تدفین کرساں ہن او ضد ہو گئے بس ضد ہو گئے کہ اسا اینو ساڑس ہیں انہاں آکھا میاں چلو جاؤ پیا نے ساڑو
آگ لا لا تے تھک گئے، آگ لا لا تے تھک گئے، آگ لگے ہی نہ، آگ لگے ہی نہ، انہاں کبھی آگ لگ جاوے سڑ جاوے ساڑ کٹائے توڑے اگوں ہیں، لکڑی جوڑیاں تیل لائے ساری شے کی ہون کیویں جڑے اللہ دے ولی تے فدا ہو جاویں، اللہ دے رسول دا عشق جنہاں دے اندر انہوں آگ ساڑ سکتی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اسے آپ دے کولوں پیش ہوئے ایسے ہی توڑا ہے لے جو ہوئے ایسے ساڑے کول نہیں سکتا۔ دیکھو این چیزاں ہیں، انہاں چیزاں میں توڑا ہی سمجھدا پیا، میری ہمیشہ گفتگو ہوندی ہے ذوق نال، جس ویل ویکھاں لوگ تنگ تھوڑے بیٹھے میں بند کر دینا سانو شاید نہیں ہوندی، جتنا ایک پیغام توڑے تک پہنچ چکا ہے، اللہ توڑی ساڑی اس محفل وچ حاضری قبول و منظور فرمائے تے اللہ انہاں بھی توفیق دے وے، انہاں سارے سہبان نوں جڑے محفل کیونکہ تریہ چوتھا سال ہے، آدھی روٹین نہ بنائی ہوئی ہے، اساں آ جانے ہیں حضور کا ذکر چھیڑ پانے ہیں تے محفلہ رونقاں لگیا رہنی، اللہ ہمیشہ رونقاں سلامت رکھے، اللہ انہوں بھی توفیق دے وے حضور کا ذکر کرائی رکھے، اللہ سانو بھی آمن دی توفیق دیتی رکھے، اے سلسلہ جاری رہے حضور دے ذکر دا، حضور دے اذکار دا، ایو چیزاں ایو وقت ایو سب چیزاں ساڑی قبرے ساڑی کم آنی ہیں تے ایو وقتی جڑا ہے وہی ساڑے کام آمنا ہے، اللہ انہاں میں رزق کی برکت عطا کرے، ہر چیز برکت عطا کرے، تمام جتنے لوگ آئے ہیں سب لوگ اللہ انہاں کی مراداں بھی پوریاں کرے تے جیڑی نظر کرم اساں لمن آئے ہیں نظر کرم ہی ہو جاوے حضور دی تے حضور دے دین آستے ویکھو کوشش کیتی کرو، حضور دے دین دا درد بھی رکھو، اس درد دا اجر ملسی، عرض کیتی کرو مولا ہور میرے واسطے کچھ نہیں، میں کچھ نہیں کر سکنا، اتنا ہے کہ تیرے دین دا درد رکھنا، زبان کو اگر کلمہ حق ادا ہو سکتا ہے حق ادا کرو، سب تو ایمان دا آخری درجہ دل وچ رکھو، اساں ایک کفر دے دور زندہ ہیں، کفر دا دور ہے تے یہ تو کیا فرمائیں یہ تو نسبت ہے تمہاری جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان کو بچائے ہوئے ہیں، دور کفر کا ہے، حضور دی نسبت ہے جس وجہ تو ایمان دی رتی برابر بچی ودی ہے، اللہ ایو بچی رہے تے اس نو ودھاوے، توڑے ساڑے عملیں اللہ اضافہ کرے تے دین دا درد رکھو، میری عرض ایو ہے، دین آستے فکر رکھو، دین آستے جذبہ رکھو، دین آستے درد رکھو تے حضور دی ناموس تے جتھے جتھے حملے ہوئے اور کوشش کرو بدبخت ملک جنہ کیتے ہیں ساڑے واسطے تو اور کچھ نہیں، نہ ساڑے کل حکومت ہے نہ ساڑے کل کوئی شاہی ہے تے جڑے انہاں دے مصنوعات ہیں انہاں دا بھی بائیکاٹ کرو، نہ استعمال کرو، پتہ لگے اس ملک دیا ہیں تھا گستاخ ملک دیا ہیں تے گستاخ نال نفرت ہے وہ دل زندہ رکھو تے 100 اختلاف علامہ خادم حسین رضوی نال انہاں دے انداز بیان ہوئے پیا، لیکن اقبال جڑا وہ بندہ پڑھدا ہے ٹھیک ہے جی میں اس نے ایک سوئے ہوئے ایمان نو حضور دی محبت واسطے زندہ کیتا ہے، اللہ انہوں اس کا اجر دے، اس کا اجر دے، حق گو آدمی ہے تے دین دی خاطر اس نے ہر انسان ایک خطائیں ہوندی ہیں نا، صحیح ہیں گناہگار ہے، خطائیں غلطیاں کوتاہیاں دا انسان پتلا ہے، لیکن دین دی خاطر جڑا اس نے جذبہ دکھایا جڑی چیز کی تھی اللہ انہوں اس کا اجر دے تے سوئے ہوئے امام جڑے ایمان ہن انہوں نے زندہ کیتا، او دی بیان او دی تقاریر سنتے جڑی اندر حرارت آ جاندی ہے دل دے وچ او دی جڑی قوت جڑی او دی بیان ہے اللہ اس نو دا اجر دے۔ ویکھو کوشش کرو، میں تو یہ عرض کرساں کہ ایمان صرف اور صرف جڑا ہے حضور نال محبت نال ہے، عشق نال ہے، حضور دی محبت ہی رکھو، عشق بھی رکھو تے کوشش کرو کہ حضور دا دین جڑا ہے وہ قائم ہو جائے، تخت آ جاوے حضور دا دین، ساڑی اساں کیڑے منہ نال جسائیں حضور دے کو پیش ہوسائیں، توڑی تعداد ہی اتنی ہے، تساں آندے آوے ملکی پاکستان جڑا ہے تساں کلمے دی بنیاد تے جیسا ہوتے اپنا قانون تو 75-76 سال تو ملک بڑھائے ہوئے ہو رہی ہے،
تے ایک قانون بھی تانوں اللہ تے اللہ دے رسول دی شریعت دے مطابق نہیں تساں کر سکے تے لعنت دا مقام ہے اور کوئی مقام نہیں اے دین واسطے جستجو او دا جذبہ بھی رکھو اللہ تانوں سانوں سب دی عمل دی توفیق دے وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین